اب تھرڈ راؤنڈ ٹیبل کانفرنس کے اندر جب ایک گیپ پیدا ہو گیا تو پھر اقبال کو بھیج دیا گیا تھا کہ آپ چلے جائیں. اچھا مزے کی بات یہ کہ اقبال پہلے کیوں نہیں گئے, فرسٹ 2 راؤنڈ ٹیبل کانفرنس میں کیوں نہیں گئے؟ تو ایک یونینسٹ پارٹی ہوتی تھی پنجاب کی, جو کہ پنجاب میں زیادہ پاورفل تھی مسلم لیگ سے زیادہ. اس کے لیڈر ہوتے تھے سر فضل حسین. انہوں نے انگلینڈ کو اور برٹش راج کو یہ کہہ دیا تھا کہ اقبال کو بلانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے, یہ تو پروونشل حیثیت کا بندہ ہے. یعنی کہ مسلمان اتنے زیادہ ڈس یونائٹیڈ تھے کہ ایک دوسرے کی ٹانگیں کاٹ رہے ہوتے تھے کہ میں کیونکہ پنجاب سے ہوں تو پنجاب سے کوئی اور بڑا لیڈر نہ آئے, تو اس لیے انہوں نے ان کے کہنے کے اوپر اقبال کی نامینیشن آتی ہی نہیں تھی کہ وہ بھی جا سکیں. تو بہرحال تھرڈ راؤنڈ ٹیبل کانفرنس میں اقبال گئے تھے, اور یہی وہ وزٹ ہے اقبال کا کہ جب اقبال فلسطین بھی پھر گئے تھے, اور جب یہ سارے معاملات ہو رہے تھے تو ایک فلسطین کے اندر مسلمانوں کی ایک انٹرنیشنل کانفرنس ہوئی تھی اسکالرس کی کہ ہم نے کیا فیوچر کا کیا ہو سکتا ہے, تو اس میں ہندوستان کی طرف سے اقبال واز دا ریپرزینٹیٹیو. تو وہاں پہ جب لندن میں اقبال تھے تو لندن میں جناح رک چکے تھے, تو اقبال نے کئی دفعہ جا کے جناح سے ملاقاتیں کی تھیں. اب یہ کیونکہ 1-to-1 ملاقاتیں تھیں, اس لیے اس کے ایگزیکٹلی کیا باتیں ہوئی تھیں اس کے اندر اس کا مواد ایسے اویلیبل نہیں ہے. وہ کچھ ہنٹس ضرور موجود ہیں اقبال کی اسٹیٹمنٹس کے اندر, خاص طور پہ جناح کے اندر, لیکن ایگزیکٹلی کیا بات ہوئی تھی وہ اس طرح اویلیبل نہیں ہے. لیکن اقبال نے کئی دفعہ جناح کو جا کے ملاقاتیں کی تھیں اور بہت پرسویڈ کیا تھا. اور جو اصل جو کمی تھی وہاں پر مسلمانوں کی, جو اقبال کے ذہن میں ویژن تھا, اقبال نے وہی ویژن جناح کو ٹرانسفر کیا تھا کہ اب تک ہم کیا کرتے آ رہے ہیں, اب تک ہم کرتے آ رہے ہیں اپنے حقوق کی بات کر رہے ہیں, اب کرو حقوق کو سائڈ پہ. ابھی تک تم کیا کرتے آ رہے ہو, ابھی تک تم کر رہے ہو اسلام کو دباتے آ رہے ہو. یہ دونوں ایک ہی ایج کے تھے آلموسٹ, 1875 میں جناح اور 1876 میں اقبال, اور ان کی ایجز کے اندر سال سے کم کا 10-11 مہینے کا صرف فرق تھا. تو کیا کہا, اب تک تم بات کرتے آ رہے ہو حقوق کی, ہمارے حقوق, اب بات کرو اسلام کی, اب اسلام کی بات کرو, اب ہمیں کوئی حقوق اور ان کی بات نہیں, ضرورت نہیں ہے. تم تو ابھی تک دباتے آ رہے ہو کہ نہیں مذہب دور رکھو, مذہب کو لاؤ سامنے, اب بیچ میں اسلام کا اب نام لو. تم مسلمان نہیں اکٹھے ہوں گے, ان کو اکٹھے کرنے والی چیز صرف اسلام ہے, ورنہ یہ کوئی ایک ذات نہیں ہے, کوئی ایک نسل نہیں ہے, کوئی چیز اکٹھی نہیں کر سکتی ان کو. اور دوسرا کیا کہا, اب یہ جو ہم جو شرفاء سے اور جا کے ان سے ملتے تھے نا, ڈرائنگ روم ڈسکشنز ہوتی تھیں اور جا کے نوابوں سے, ان کو چھوڑو, اب عوام کے ساتھ آؤ, عوام کے ساتھ جا کے مل کے عوامی لیگ بناؤ اسے, اب عوام میں جا کے گھسو, یہی اسلام کا جو نعرہ ہے یہ اس کے اندر جاؤ. پھر ان کی یقیناً ان کی انٹلیکچوئل لیول کی بھی ان کی ہوئی ہوں گی. دونوں بہت پائے کے پڑے ہوئے لوگ, دونوں جو ہیں وہ بہت ویل ایکسپوجر والے, ٹپیکل مولوی کو ان میں سے کوئی بھی نہیں تھا دونوں میں سے. تو ان کی اسلام کے اوپر بہت انٹلیکچوئل قسم کی اور تاریخ اور ان تمام چیزوں کی بحثیں ہوئیں, اور اسلام کی جو روح تھی اور اسلام کا جو سارا وہ جو نظام ہے اسلام کا, ان تمام باتیں جو ہیں وہ اقبال نے جناح کو سمجھائی اور منتقل کی ان کے آگے. لندن کی یہ ایک پکچر ہے 1933 کی, اور اتفاق کی بات یہ ہے کہ یہ واحد پکچر ہے جناح اور اقبال کی ایک ساتھ. اس بات کو میں نے کنفرم بھی کیا تھا ڈاکٹر جاوید اقبال سے, جب میں ملا تھا تو ان سے میں نے کنفرم بھی کیا تھا کہ کیا واقعی جناح اور اقبال کی یہ واحد پکچر ہے, تو انہوں نے کہا تھا ہاں واقعی اس کے علاوہ کوئی پکچر نہیں ہے ان کی. یہ محمد علی جی بیٹھے ہوئے ہیں جناح, اور یہ ساتھ ان کے محمد اقبال بیٹھے ہوئے ہیں. تو ایک اسٹوڈنٹ, کیمبرج کے اسٹوڈنٹس تھے غالباً, انہوں نے ایک ڈنر دیا تھا, تو وہاں پر جناح اور اقبال جو تھے وہ کھٹے رہے. تو یہ لندن کا یہ جو دور تھا اقبال کا جب گئے تھے, اس دوران جو ہے وہ اقبال اور جناح کافی زیادہ ایک دوسرے کے کلوز آئے, بہت کلوز آئے. اور اقبال نے ریلائز کر لیا تھا کہ جناح کے اندر کیا پوٹینشل ہے. ہر ان کی بظاہر ان کے اندر جتنا بھی سیکولرزم ہے, لیکن جناح کے اندر جو پوٹینشل ہے وہ اقبال نے ریلائز کر دیا تھا. اس کے علاوہ اور بھی بہت لوگ تھے جو جناح سے ملتے رہے ہیں جا کے, ان میں لیاقت علی خان بھی شامل ہیں, تو ان کے اندر کچھ اور لوگ بھی شامل ہیں, ایون اسٹوڈنٹس بھی شامل ہیں جو جا کے پرسویڈ کیا کرتے تھے مسلمانوں کو اور جناح کو. جب جناح پھر بالآخر جب واپس آئے, اب واپس آ کے انہوں نے کچھ چیزیں کی گئی تھی کہ ایک ان کو بنا دیا گیا تھا پریزیڈنٹ فار لائف. اب وہ نہیں ہوگا کہ مسلم لیگ کے وہ کر لیا جائے گا کہ اب ہم منتخب کریں گے, اور وہ ان کو فل اتھارٹی دی جائے. ان کے پیچھے یہ سب کچھ کرنے میں اقبال کا بہت بڑا ہاتھ تھا. اقبال نے بہت زیادہ اس کے لیے محنت کی تھی کہ, اور یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ اپنے آپ کو انہوں نے پیچھے رکھا,
اور ان کو آگے رکھوایا کہ اس کو ہم نے بنانا ہے اپنا لیڈر. اور اقبال نے ہر لحاظ سے کوشش کی تھی کہ جناح کو ایکسیپٹ کیا جائے. اقبال اتنے الرجک ہو گئے تھے کہ کوئی جناح کے بارے میں ذرا سی بات بھی کوئی کہتا تھا نا تو اقبال حالانکہ ویسے تحمل مزاج کے ہوتے تھے لیکن لڑ پڑتے تھے اس بندے سے کہ اس کے بارے میں تم نے کوئی نہیں کہنا, کچھ نہیں کہنا. اور ان کی ساری کوشش تھی کہ کسی طرح سے مسلمان اس کے انڈر آ سکیں. تو یہ پھر جب جناح کی جو کوششیں تھیں تو بالآخر ان کو ٹائٹل ملا تھا قائد اعظم کا. اعظم کا کون سا قصیدہ ہوتا ہے؟ سپرلیٹو ڈگری ہوتی ہے, یہ گریٹسٹ لیڈر, یہ ان کو ٹائٹل ملا تھا. محمد علی جناح نے نیگوسیشن سٹارٹ کی تھی مولانا احمد سعید کے ساتھ جو کہ علماء سیکٹری تھے جمعیت علماء ہند کے. محمد علی جناح نے پھر مولانا احمد سعید جو سیکٹری تھے جمعیت علماء ہند کے, ان کو پرسویٹ کیا کہ جو آئندہ آنے والے جو ہمارے الیکشنز ہیں 1937 والے, اس کے اندر مسلمانوں کا ایک فرنٹ ہونا ضروری ہے تاکہ یہ ایٹ لیسٹ یہ پروو ہو جائے کہ مسلمان یونائٹڈ ہیں, پھر ہم اپنے مطالبات رکھیں گے. ابھی تو بکھری باتیں ہیں. کچھ حد تک پرسویٹ کرنے میں کامیاب ہو گئے تھے. اب جو وہ بات تھی کہ جناح کو جو علامہ اقبال نے اسلام کی جو روح دے دی تھی کہ اسلام کی اب آپ نے بات کرنی ہے. اب الیکشنز ہار گئے مسلمان وغیرہ, لیکن اب جناح اس تگ و دو میں لگ گئے کہ ہم نے اسلام کے نام کے اوپر اب مسلمانوں کو اکٹھا کرنا ہے. اور یہ کوئی منافقت نہیں تھی, یہ حقیقت تھی. قائد اعظم کا ایک سپیچ ہے جو انہوں نے خطاب کیا تھا 1 جنوری 1938 یعنی کہ الیکشنز ہارنے کے بعد. ایک گیدرنگ مسلمانوں کا بہت بڑا ایک وہ جلوس کیا تھا اور اس میں بلایا گیا جلسے سے خطاب کرتے ہوئے, ٹوڈے ان دس ہیوج گیدرنگ یو ہیو آنرڈ می بائی انٹرسٹنگ دا ڈیوٹی ٹو انفرل دا فلیگ آف مسلم لیگ. آپ نے مجھے بہت عزت بخشی ہے کہ مجھے یہ اعزاز ملا کہ میں نے جو جھنڈا ہے مسلم لیگ کا اس کو پرچم کشائی کرنی ہے اور اس کو میں نے کھولنا ہے. دا فلیگ آف اسلام, یہ اسلام کا پرچم ہے. یہ many people misunderstand us when we talk of Islam, particularly our Hindu friends. بہت سارے ہمارے دوست خاص طور پہ جو ہندو بھائی ہیں وہ اس بات کے اوپر بہت زیادہ وہ پسند نہیں کرتے اور غلط سمجھتے ہیں جب ہم اسلام کی بات کرتے ہیں. when we say this flag is the flag of Islam, جب ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ اسلام کا جھنڈا ہے, they think we are introducing religion into politics. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو مذہب کو سیاست میں لے کے آ رہے ہیں. یہ جناح کون ہے؟ یہ وہی ہیں جنہوں نے پہلے کیا کہا تھا کہ ریلیجن کو مکس کرنا گناہ ہے. اب کہہ رہے ہیں کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ریلیجن کو لا رہے ہیں بیچ میں. a fact of which we are proud, یہ ایک حقیقت ہے کہ ہم لا رہے ہیں دین کو اس سیاست کے اندر لے کے آ رہے ہیں, اور ایک حقیقت ہے جس کے اوپر ہم فخر کرتے ہیں. اسلام gives us a complete code. اسلام ایک مکمل دین ہے, مکمل ضابطہ حیات ہے. اٹ از ناٹ اونلی ریلیجن, یہ صرف مذہب نہیں ہے, بٹ اٹ کنٹینس یعنی کہ صرف عقیدہ عبادت اور عیدیں نہیں ہیں, بلکہ بٹ اٹ کنٹینس لاز, فلاسفی, پالیٹکس. ان فیکٹ اٹ کنٹینس ایوری تھنگ دیٹ میٹرز ٹو اے مین فرام مارننگ ٹو نائٹ. بلکہ اس کے اندر صرف قانون بھی ہے, اس کے اندر قانون بھی ہے, اس کے اندر فلسفہ بھی ہے, اس کے اندر سیاست بھی ہے, بلکہ ہر انسان کے صبح سے شام کی تمام زندگی اس کے اندر موجود ہے. وین وی ٹاک آف اسلام وی ٹیک اٹ ایز این آل ایمبریسنگ ورڈ. جب ہم اسلام کی بات کرتے ہیں تو ہم کسی حصے کی بات نہیں کر رہے, ہم الدین کی بات کر رہے ہیں, پورے دین کی بات کر رہے ہیں, پورے ضابطہ حیات کی بات کر رہے ہیں, اسلام کی ایک ایک چیز کی, مکمل شریعت کی, تمام عبادات کی, پورے عقیدے کی, ہر چیز کی ہم بات کرتے ہیں جب ہم اسلام کی بات کرتے ہیں. وی ڈو ناٹ مین اینی ill will, کوئی ہمارا کوئی بد نیتی نہیں ہے, کوئی کال ہم کچھ کہہ رہے ہیں اور دل میں کچھ اور ہے, یا یہ صرف ایک چال ہے کچھ, کوئی ایسا کوئی بات نہیں ہے. The foundation of our Islamic code is that we stand for liberty, equality and fraternity. اور اسلام کے جو قوانین کی بنیاد یہ ہے کہ ہم آزادی رائے, برابری اور بھائی چارے کے اندر یقین رکھتے ہیں. یہ ایک بک شائع ہوئی تھی 1942 کے اندر میرے خیال میں, اقبال's letters to جناح. جناح اور اقبال کے جتنے بھی آپس میں خط ایکسچینج ہوتے رہے تھے تو وہ بعد میں پبلش ہوئے تھے. اور اس کا جو فارورڈ تھا وہ جناح نے خود لکھا تھا. اس کا جو فارورڈ تھا وہ جناح نے خود لکھا تھا. اور اس کے اندر جو اقبال کی طرف سے جو آئے تھے وہ تو پریزرو تھے, لیکن جو جناح بھیجا کرتے تھے وہ اقبال کے ہاں پریزرو نہیں رہے تھے, وہ ملے نہیں. اور جناح نے فارورڈ کے اندر خود لکھا ہوا ہے کہ میں اتنا بزی ہوتا تھا کہ میں جب اپنا خط بھیجتا تھا تو میں اس کی کاپی نہیں بناتا تھا. تو بہرحال اقبال نے کیا کہا ہوا ہے جناح کو
خط میں یو آر دا اونلی مسلم ان انڈیا ٹوڈے ٹو ہوم دا کمیونٹی، جس کی طرف پوری جو ملت ہے ہیز دا رائٹ ٹو لک اپ فار سیف گائیڈنس، تو ان کو صحیح طرح سے ہدایت دے گی تھرو دا اسٹارم وچ از کمنگ ٹو ویسٹ انڈیا، اس طوفان کے سامنے جو ہندوستان کی طرف آ رہا ہے، اینڈ پرہیپس ٹو دا ہول آف انڈیا. یو آر دا اونلی پرسنالٹی. اور اقبال کے خطوط میں سے ایک اور ایبسٹریکٹ بھی ہے جو جناح کو انہوں نے کہا تھا کہ پاورٹی از ڈیو ٹو ہندو منی لینڈنگ اور کیپٹلزم. یہ جو غربت کا اور جو اتنا برے حالات ہیں وہ کس وجہ سے ہیں کہ ہندوؤں کی جو کیپٹلزم ہے ان کی، اور ان کا جو منی لینڈ کرنا، جو سود کے اوپر جو پیسہ دے رہے ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے ہے. جواہر لال نہرو نے کیونکہ سوشلزم کا نعرہ لگایا ہوا تھا، تو سوشلزم آف جواہر لال از ناٹ لائکلی ٹو ریسیو مچ رسپانس. آفٹر اے لانگ اینڈ کیئرفل اسٹڈی آف اسلامک لا، اقبال کہہ رہے ہیں کہ میں نے اسلامی قانون کے جو بہت گہرائی میں جا کے اس کو اسٹڈی کیا ہے، آئی ہیو کم ٹو دا کنکلوژن دیٹ اف دس سسٹم آف لا از پراپرلی انڈرسٹوڈ اینڈ اپلائڈ، کہ اگر اس قانون اسلامی شرعی قانون کو صحیح طرح سے سمجھا جائے اور اپلائی کر دیا جائے، ایٹ لیسٹ دا رائٹ ٹو سبسسٹنس از سیکیورڈ فار ایوری بڈی. کم سے کم جو ضرورت زندگی کی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ تمام لوگوں کو اس کی گارنٹی مل جائے گی. یعنی کہ نظام زکوٰۃ کا جو ہے اسلام کے اندر، اور اسلام کے اندر جو باقی، یعنی کہ صرف زکوٰۃ کافی نہیں ہے. اگر اس زکوٰۃ کا نظام آتا ہے پاکستان کے اندر بالفرض، آلدو ایک درجے میں ہے، لیکن اس کو اور بہتر کیا جائے. لیکن سود کا قائم رہے تو پھر بھی نہیں کام چل سکتا. سود ہٹا دیا جائے، زکوٰۃ رہے، لیکن اگر جوا قائم رہے تب بھی نہیں بات بنے گی. تمام گند کو نکالنا ہے اور زکوٰۃ کا نظام لانا ہے، وہ بات ہو رہی ہے. بٹ دا انفورسمنٹ اینڈ ڈیولپمنٹ آف دا شریعت آف اسلام، لیکن جو اس کی قانون کا جو نفاذ ہونا اور اس کی ڈیولپمنٹ جو ہے شریعت اسلام کی، از امپاسبل ان دس کنٹری، وہ اس ملک میں نہیں ہو سکتا وداؤٹ اے فری مسلم اسٹیٹ اور اسٹیٹس. ہمیں اس کے لیے مسلمانوں کو کچھ ریاست یا ریاستیں چاہیے جس میں ہم اس کو کر سکیں. یہ 28 مئی 1937 کا اقبال کا خط جناح کے لیے. اب جناح کے نزدیک اقبال کی کیا اہمیت تھی؟ وہ جب جناح اقبال فوت ہوئے تھے اور جناح ایک اس وقت پبلک تقریب کے اندر تھے، تب یہ خبر آئی تھی اقبال کی ڈیتھ کی. تو ایک لمبی بات کی تھی جناح نے، اس میں سے آخری میں حصہ پک کر رہا ہوں اس کا. ٹو می، میرے لیے، ہی واز اے پرسنل فرینڈ، وہ میرے لیے ایک ذاتی بہت گہرے دوست تھے. فلاسفر، وہ فلسفی تھے میرے لیے جنہوں نے چیزیں کھول کے بتائی تھیں. اینڈ گائیڈ، اور میرے ہادی تھے، مجھے ہدایت دینے والے تھے. اینڈ ایز سچ دا مین سورس آف مائی انسپریشن اینڈ اسپریچول سپورٹ، اور از در حقیقت میری تمام جو میرے اندر جو جتنا جو انسپائر کیا جس چیز نے مجھے، وہ اور میرے اندر جتنا بھی جو دینی جذبات ہیں اس کی اصل سورس وہی تھے. وائل ہی واز ایلنگ ان ہز بیڈ، جب کہ وہ بیمار تھے اپنے بیڈ کے اندر، اٹ واز ہی ہو، لیکن وہ پھر بھی وہی تھے جو stood single-handed like a rock in the darkest days of the Punjab by the side of League banner. وہ اکیلے ہی تھے جس نے پنجاب میں مسلم لیگ کے جو بینر تھا اس کے لیے حق میں بالکل برابر اور اندھیرے ترین دنوں میں، گمراہ ترین دنوں میں بھی ساتھ دیا تھا. undaunted by the opposition of the whole world. حالانکہ پوری دنیا کے جو بھی اختلافات تھے، جو کچھ بھی تھا، ان کا جو ریزالو تھا وہ بہت اسٹریٹ تھا. اقبال نے جو جناح کو خط لکھا کرتے تھے ان کے اندر ایک اور کامن چیز یہ ہوتی تھی، جس نے ابھی مسلم اسٹیٹ کی بات کی تھی، وہ یہ تھی کہ مطالبہ اس طرح کی بات کیا کرتے تھے، کیا وقت آ نہیں گیا کہ اب ہمیں مطالبہ کرنا چاہیے اپنے ایک آزاد ریاست کا. تو جناح ان کو یہ تسلی دیتے تھے کہ آپ بالکل بے فکر رہیں، وہ میرے اوپر چھوڑ دیں، وہ جب وقت آئے گا کہ ہم نے جب آزاد ملک کا مطالبہ کرنا ہے تو وہ میں کروں گا، آپ بے فکر رہیں اس چیز کے اوپر، وہ اس وقت آنے کا انتظار کریں. اقبال فوت ہو گئے اور جناح نے کیا کیا تھا، اب وہ باتوں کو اسکپ کرتے ہوئے، تھوڑی باتوں کو اسکپ کرتے ہوئے، جب 1940 کی جو لاہور والی جو ریزولوشن پاس کر لی تھی اور ڈائریکٹ گول کر دیا کہ اب ہماری منزل کیا ہے، پاکستان، اب ہماری منزل کیا ہے، پاکستان ہے، اب ہم نے اس سے پیچھے نہیں ہٹنا. اب اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا کیونکہ میں کہہ رہا ہوں پاکستان اسٹڈیز والی باتیں نہیں آپ کو میں نے بتانی. اس کے بعد جب وہ ختم ہوئی تھی تقریب تو جناح گئے تھے جہاں پہ مینار پاکستان ہے، وہاں سے گئے تھے سیدھا اقبال کی قبر کے اوپر، وہاں جا کے فاتحہ پڑھی تھی، دعا کی تھی اقبال کے لیے، اور یہ کہا تھا کہ جو
اگر آج اقبال زندہ ہوتے تو ان کو بے حد خوشی ہوتی ہے کہ جس چیز کے اوپر وہ مجھے اتنا پرسویٹ کر رہے تھے اس کا آج ہم نے مطالبہ کر دیا، آج وہ وقت آ گیا، اب وہ مطالبہ کر دیا۔